السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سہل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، اللهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إلي أبدا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ عزیز طلباء، حدیث کے اسباق کے سلسلے میں یہ ہمارا بفضل اللہ و بتوفیق ہی جل وعلا 26واں لیسن ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے آج کے سبق کی پہلی حدیث کی جانب، جس کا نمبر 227 اور جس کا ٹاپک دنیاوی منفعت کی خاطر دین کا علم حاصل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ تو یہ احادیث خاص طور پر آپ جو طلباء ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ توجہ کی طلبگار ہیں کہ آپ ان احادیث کو پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی یہ علم وحی ہم سے تقاضا کرتا ہے اور سر فہرست اخلاص ہے، پھر تقوی ہے، پھر جو بھی ہم نے ابتدا میں کچھ وہ صفات ذکر کی تھیں جو کہ ایک طالب علم کو علم کی راہ میں ممد اور معاون ہو سکتی ہیں، اللہ انہیں اپنانے کی توفیق دے۔ تو سب سے بڑی اور اہم بات جو ہے وہ علم دین جو ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ دین، یہ شریعت نازل ہوئی ہے، تو کم از کم اس کے حصول میں انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے رضا اپنی خالص رکھے، اس کی خوشنودی کے لیے جہاں تک ہو سکے نمود و نمائش سے اور دنیاوی منفعت سے بچے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اس کا اجر اللہ سے مانگے لے۔ عزیز طلباء، آتے ہیں پہلی حدیث کی نص ہمارے سامنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما، جس شخص نے بھی یہ من جو ہے، یہ پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جب آ جائے تو اس کا معنی موصول، اس میں مرد، عورت، چھوٹا، بڑا، امیر، غریب اور اسی طرح واحد، تثنیہ، جمع، سب اس میں شامل ہیں۔ جو تعلم علما، علم سیکھے، یا جس نے سیکھا علم، مما، اس علم سے، یہ ابتغاء بہ وجہ اللہ، کہ جس کا صلہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، جس کا صلہ، جس سے یبتغا حاصل کیا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو، لا یتعلمہ، تو پھر ایسا علم جو ہے وہ نہیں سیکھتا مگر کس غرض سے، لیصیب بہ عرضا من الدنیا، کہ اس کے ذریعے وہ دنیاوی سامان اور فائدہ حاصل کرے۔ سمجھنے والی بات ہے، علم وحی، شرعی علم ظاہر ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کا صلہ ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی جنت میں لے جاتی ہے۔ تو ایسا علم جس سے صرف اللہ کی رضا ہی
طلب کی جا سکتی ہے۔ ایک طالب علم اس کو سیکھتا ہے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے، ساز و سامان کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، آرام سکون کے لیے، عرض من الدنیا لم یجد عرف الجنہ، تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ پہلے جو شاہراہ جنت میں جا رہی تھی، اب وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور آگے اس کی وضاحت خود ہی فرما دی، یعنی ریحہا، اس کی خوشبو۔ جیسا کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے بھی آتی ہے، اتنی دور سے۔ تو اتنی دوری پر جو خوشبو آنے والی ہے، اس سے بھی یہ محروم ہو جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ عزیز طلبہ اس چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص دے، اور یہ علم دین صرف اور صرف اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ آتے ہیں سے آگے کی حدیث ہے انس کے فوائد 2-7 کے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نمبر 2، علم دین کو دنیا کے حصول کا وسیلہ بنانا حدیث میں مذکور وعید کے حکم میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ عصری علوم یا دیگر فنی مہارات کے ذریعے دنیا کمانا اس وقت برا نہیں جب شرعی اعتبار سے یہ علوم و فنون درست ہوں، جیسے علم نجوم اور جادو وغیرہ شرعی طور پر ناجائز ہیں اور ان کی کمائی بھی حرام کی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، علم دین جس سے صرف اللہ کی رضا ہی لی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کا منتہا جنت ہے، تو دنیا کا متاع اس کے سلسلے میں اس کے ذریعے حاصل کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے، بدبختی ہے۔ اگر ایسا ذہن ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان عصری علوم یا دیگر علوم و فنون میں مہارت پیدا کرے اور اس کے ذریعے اپنا کسب معاش، وہ بھی اس وقت جائز ہوگا جب وہ جائز ہوں گی، حرام نہیں ہوں گی، وگرنہ وہ بھی حرام ہوں گی۔ لیکن علم دین والا جو ہے وہ اللہ کے فضل سے، وہ ایک لطیفہ بڑا مجھے نظرہ یاد آ گیا ہے کہ وہ جب کھانے کی ٹیبل پہ، میز پہ بیٹھے ہوں نا آپس میں لوگ، تو وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی جو ہیں بڑا کھاتے ہیں، بڑے حلوے، بڑے ان کے پاس گوشت، ہمہ وقت بکرے، اور ہم تو ان کی بو بھی نہیں پا سکتے جو کہ انہیں کھانے کو ملتا ہے 24 گھنٹے۔ اور جب انہیں کہا جا بھی اپنے بچوں کو دینی مدارس میں شرعی علوم کے حصول کے لیے آپ بٹھا دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ مدارس میں پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ تضاد ہے ہماری عملی زندگی میں، ہماری سوچ میں تضاد ہے۔ یہ انسان کو چاہیے، الحمدللہ گیا گزرا شخص بھی جب اللہ کے دین کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ کیسے کرے گا جب جنگل کے خنزیروں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، درندوں کو دے رہا ہے، تو اپنی راہ میں نکلے ہوئے انسان کو کیوں نہیں وہ رزق حلال اور عزت اور احترام سے دے گا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہوں، مخلص ہوں، پھر اس کی قیمت پڑے گی۔ اگر ہم دکھلاوے کا معاملہ رکھیں گے اور کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو یہ ایسے بات نہیں بنتی۔ تو پھر نہ دین کا نہ دنیا کا، دنیا بھی نہیں ملے گی، دین بھی نہیں ملے گا، درمیان کے گرداب میں پھنس جائے گا۔ حدیث نمبر 228، حفظ حدیث کا اجر اور محدثین کا مقام اور مرتبہ۔ یہ ہے جناب اس کا ٹاپک، حفظ حدیث۔ سبحان اللہ۔ یہ عزیز طلبہ سب حدیث ماشاءاللہ آپ کو توجہ دلا رہی ہیں اپنی طرف۔ فیہا ذکرکم، ان حدیث میں آپ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ عبدا، اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو، سمع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا۔ مقالہ سے مراد بات، چھوٹی سے چھوٹی بات، مقالہ منہ سے نکلی بات، قول پیغمبر پاک کا، اسے حدیث بھی کہتے ہیں، قولی حدیث۔ فحافظہا،
تو اس نے اس کو زبانی یاد کیا. یہاں حفظ کے الفاظ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. فحافظھا، حدیث کو حفظ کیا کرو. ووعاہا، پھر اس کو یاد رکھا. حفظ کرنے کے بعد اس کو دل میں، دماغ میں جگہ دی. وعی جو ہوتا ہے وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَّةٌ قرآن میں ہے کہ چاہیے کہ اس کو یاد رکھیں، یاد رکھنے والے. یعنی حفظ کے بعد اس کو بار بار رپیٹ کرنا کہ دل و دماغ میں وہ تازہ رہیں اور یاد رہیں ہمہ وقت. جس وقت ضرورت پڑے فوراً اپنے مسلمان بھائی بہن کو وہ سنا دو. وَأَدَّاهَا، پھر اس نے ادا کیا جب ضرورت پڑی. فَرُبَّ حَامِلٍ، بسا اوقات، رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ، بسا اوقات جو فقہ کو اٹھانے والا ہے، یعنی فقیہ آدمی، فقہ کو اٹھانے والا یعنی فقہ کا علم رکھنے والا. ربا، بسا اوقات، حامل فقہ، فقہ کو اٹھانے والا، غیر فقیہ، غیر فقیہ ہوتا ہے. بسا اوقات فقہ پڑھ لیتا ہے، اصول بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے وہ دسترس حاصل نہیں ہوتی جو فقاہت اللہ کی طرف سے اترتی ہے اس کے دل و دماغ پر، اور ذہن سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہوتا، لیکن پڑھ لیتا ہے. تو لیکن ایسے شخص کو بھی اگر خالص مخلص ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر تو ملے گی، یہاں نفی نہیں کی گئی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسے فقہ کو، علم فقہ دین کا رکھنے والے، پڑھنے والے، وہ دین میں اس قدر سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، غیر فقیہ ورب حامل فقہ، اور بسا اوقات فقہ کو اٹھانے والے وہ ہوتے ہیں، ان کے پاس فقہ کا علم بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو منتقل بھی کرتے ہیں. الا من هو افقہ منہ، تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں الا اس شخص کی طرف جو زیادہ ان سے بھی فقیہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ عزیز طلبہ آپ میں سے ایسے بھی ہوں. ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں کہ میں اس سے اتنا فہم یا استدراک نہیں کر پاتا جتنا کہ اللہ آپ میں سے کوئی ایسا طالب علم ہے کہ جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو کہ وہ اس سے مجھ سے کہیں بہتر اس کو سمجھ سکتا ہو، اس سے استدلال کر سکتا ہو، اور اس سے جو فوائد اور اسی طرح کے مسائل ہیں وہ مستنبط کر سکتا ہو. تو یہ ممکن ہے، کوئی بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتا. ثلاث، تین ایسے امور ہیں، ایسی خصلتیں، لا یغل، نہیں خیانت کر پاتا، نہیں خیانت کرتا، علیہن، ان کی بابت، قلب مسلم، ایک مسلمان کا دل. قلب مسلم نکرہ ہے، کسی بھی مسلمان کا دل، اس میں یہ چیزیں ہوں تو وہ خائن نہیں ہوتا ہے، ان کے بارے میں خیانت نہیں کرے گا. کیا ہے؟ ایک اخلاص العمل للہ، عمل میں اللہ کے لیے اخلاص، سبحان اللہ، اس میں خیانت نہیں ہو سکتی. تو مخلص شخص ہے تو وہ خائن نہیں ہو سکتا. والنصیحۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کا خیر خواہ، مسلمانوں کے لیے نصیحت، ہمدردی، خیر خواہی کرنے والا، کیونکہ دین النصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے. تو دین پڑھنے والا جو ہے وہ مسلمانوں کے فائدے اور ہمدردی، خیر خواہی کے لیے پڑھے اور اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو خالص رکھے. وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، اور تیسری خصلت کہ وہ مسلمان کا دل جو ہے وہ اسلام کی جماعت سے جڑا رہتا ہے، لازم وابستہ رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے. تو پھر اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ، بے شک ان مسلمانوں کی جو دعا ہے، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے بارے میں جو کہ ان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تُحِيطُ مِن وَرَائِهِمْ، وہ ان کو پکڑے ہوئے ہوتی ہیں پیچھے سے. وہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر اس شخص کو دائرہ اسلام سے، حقیقی راہ سے، سیدھی راہ سے آگے پھسلنے نہیں دیتی، نکلنے نہیں دیتی، دائرہ اسلام میں رکھتی ہیں. تو وہ جو چمٹا ہوتا ہے جماعت کے ساتھ. رواہ شافعی والبہقی فی المدخل. آتے ہیں فوائد و مسائل. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہی یاد کرنے اور اس کو آگے نقل کرنے کی اہمیت و فضیلت. حدیث کے الفاظ نضر اللہ بدن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو شگفتہ اور تر و تازہ رکھے، اس کی قدر و منزلت ہو اور اسے دنیا و آخرت کی سعادتیں اور خوشیاں حاصل ہوں. جماعت کو لازم پکڑنے سے مراد اعتقاد اور اعمال صالحہ میں مسلمانوں کی موافقت ہے.
کہ فلاں شخص مسلمانوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کے جو صحیح عقائد ہیں اور نیک اعمال اس میں وہ موافقت رکھتا ہے، ان کے ساتھ ہے، اگر نہیں تو وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ حدیث میں الفاظ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کی دعا ان کو حقیقی اور سیدھی راہ سے پھسلنے نہیں دیتی، اور ایک دوسرے کی دعائیں انہیں شیطانی مکر و فریب سے بھی بچاتی ہیں۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جماعت سے نکلنے والا مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ چلیں جی آگے، واضح ہے بالکل کلیئر۔ 2 to 9 گزشتہ سے پیوستہ، یہ پچھلی حدیث کا ہی حصہ ہے، ایک اور سند آ گئی ہے، اپنا سند نہیں یعنی ایک اور حدیث کا ریفرنس ہے، اسی اپنا جو حدیث ہم نے پڑھی ہے انہی الفاظ پہ تھوڑا سا فرق ہے، اسی لیے انہوں نے پوری حدیث ذکر کرنے کے بجائے صرف نیچے جو کتابیں اور جنہوں نے انہیں روایت کیا ہے اس حدیث کو اس کا ذکر کر دیا ہے۔ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، یعنی امام احمد نے بھی اور امام ترمذی نے بھی، امام ابو داود نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی، امام دارمی نے بھی یہی حدیث جو ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ ذکر کی ہے، مگر تھوڑا سا فرق امام ترمذی نے کیا ہے، وہ کیا؟ الا ان ترمذی و ابا اور ابو داود، سنن نبی داود میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں لم یذکر، یہ اس الفاظ استعمال نہیں کیے آگے تک، ثلاث لا یغل علیہن، گویا کہ یہ دو امام ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو اسی طرح ذکر کیا ہے، صرف ثلاث لا یغل علیہن، یعنی یہ جو لا یغل علیہن قلب مسلم من اخلاص العمل للہ والنصیحۃ الی آخرہ، یہ ذکر نہیں کیا، اور شروع کی حدیث جو ہے لَذَّرَ اللَّهُ بَدَا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَعَدَّاهَا، یہ آگے بقیہ حدیث جو ہے یہ انہوں نے دونوں نے بھی ذکر کی ہے۔ حدیث 230 یہ بھی اس کا بھی تعلق پچھلی حدیث سے ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، کچھ الفاظ مختلف ہیں اور اختصار ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا۔ اب آپ دیکھیے پہلی جو حدیث تھی حدیث 228 یہ بھی عبداللہ بن مسعود سے تھی، لیکن اس کا جو سند ہے وہ اور ہے اور یہ طویل حدیث ہے۔ اسی طرح امام احمد، امام ترمذی اور یہ جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو اور شارٹ ذکر کیا ہے، اور پھر عبداللہ بن مسعود سے ان الفاظ کے ساتھ یہ الگ حدیث بھی ان الفاظ میں جو کہ اختلاف ہے لیکن مفہوم تقریباً وہی ہے ذکر ہوئی ہے، اسی لیے میں نے گزشتہ سے پیوستہ یہ ساری حدیثوں کو ایک ساتھ منسلک کیا ہے۔ نضر اللہ عمران، الفاظ مختلف ہیں کہ تر و تازہ رکھے اللہ اس آدمی کو، وہاں عبدن کے الفاظ تھے، سمع منا جس نے سنا ہم سے شیئن کچھ، وہاں تھا سامع مقالتی، یہاں مراد ہے کہ جس نے ہم سے کچھ سنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفرد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، منی کی بجائے منا، وہاں تھا من سامع مقالتی، میری حدیث کو جس نے ایک بات کو سنا، یہاں ہے جس نے ہم سے کچھ سنا، تو اس میں فرق پڑ گیا۔ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ یہ منا کا معنی کیا ہے۔ فَبَلَّغَهُ، تو پھر اس شخص نے ہم سے جو کچھ سنا اس کو آگے پہنچایا، کما سامعہ، بالکل انہی الفاظ میں جس طرح اس نے سنا، یعنی اگرچہ روایت بالمعنی عزیز طلبہ جائز ہے، اگر معنی نہ بدلے تو الفاظ راوی جو ہیں وہ اپنے استعمال کر سکتا ہے، اور ساتھ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ذکر کر دے، یا یہ واضح کر دے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ میرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، لیکن معنی مفہوم وہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہی استعمال میں لائے جائیں، وہی حفظ کیے جائیں، جو معانی، جو گہرائی اور جو فوائد اس کے ہیں وہ اور حدیث کے نہیں، اور کسی اور الفاظ
جو اللہ کے رسول کے علاوہ امتی کے الفاظ میں وہ گہرائی اور وہ جو فصاحت و بلاغت ہے نہیں ہو سکتی۔ تو گویا فبلغوا کما سمع، جس طرح کہ اس نے سنا ان کو، اس نے ہم سے سنا اور اس کو آگے پہنچایا، جس طرح کے بالکل بیانی الفاظ میرے سنے اور آگے پہنچائے۔ فرب مبلغن، بسا اوقات جو پہنچا دیا جانے والا ہے، یعنی جس کو حدیث پہنچائی گئی ہو، وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے لاہو، اس حدیث کی بارے میں، من سامعین، سننے والے سے۔ جس شخص نے وہ جیسے بات یا سنی حدیث، اس کی نسبت بسا اوقات جس کو وہ آگے منتقل کر رہا ہے وہ زیادہ اس حدیث کو یاد رکھنے والا، سمجھنے والا ہو سکتا ہے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ۔ یہ حدیث سابقہ دونوں حدیثوں 228 اور 229 کی طرح صحیح ہونے کا حکم رکھتی ہے۔ جی یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ حدیث میں اس بات کی جانب رہنمائی ہے کہ بعد حدیث کو یاد رکھنے والے اس کی خود سمجھ نہیں رکھتے مگر بعد سمجھ رکھتے ہیں، مگر جس شخص کو آگے بیان کرتے ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھ اور فہم رکھتا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ وضاحت کر دی ہے۔ اسی لیے سننے والا جن الفاظ میں اس نے حدیث سنی ہو وہ آگے کو منتقل کر دے انہی الفاظ میں، تاکہ آگے والا اس کا صحیح مطلب پا سکے، اس لیے کہ وہ جو جس کو سنا رہا ہے وہ اس سے زیادہ فہم میں اور سمجھ میں ہے زیادہ، تو صحیح الفاظ کے ساتھ حدیث اس طرف جائے گی تو وہ صحیح مطلب اس کا سمجھ سکے گا، اس کی گہرائی میں اتر سکے گا۔ لیکن اگر وہ الفاظ آپ خود بدل دے گا یا اس میں کوئی رد و بدل کرے گا تو پھر جس کو وہ حدیث سنا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ فقیہ ہے، سمجھدار ہے، تو وہ کما حق اس حدیث میں سے مسائل اور فوائد استنباط نہیں کر سکے گا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامع منا، ہم سے سنا۔ اب ہم سے جو جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال سب کو ہی شامل ہے۔ گویا کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کلام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے، اشارہ ہے کہ جس نے ہم سے سنا سے مراد کہ مجھ سے بھی سنا اور میرے بعد صحابہ سے بھی سنا، تو وہ بھی صحابہ بھی جب کوئی ذکر کرتا ہے بات کو دین کے بارے میں تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، گویا کہ اس نے یا مجھے وہ کام کرتے دیکھا ہوتا ہے یا مجھ سے سنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے اگر وہ حدیث موصول ہو، یعنی سند اگر صحیح ہو تو اس لیے منا سے مراد میں اور میرے صحابہ، ان کے اقوال و افعال شامل ہیں، اس میں موقوف حدیثیں بھی، صحابہ کے آثار بھی اس میں شامل ہیں۔ حدیث 231 گزشتہ سے پیوستہ، یہ وہی حدیث کا سلسلہ انہی حدیث کا ہے۔ امام دارمی نے اپنی سنن دارمی میں بھی اس روایت کو ذکر کیا انہی الفاظ کے ساتھ، لیکن جو راوی ہیں صحابی وہ اور ہیں، وہ کیا ہیں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اس حدیث میں اس بات کی جانب رہنمائی ہے کہ یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے، اور آگے آتے ہیں حدیث 231 کے فوائد و مسائل۔ یہ جو امام دارمی نے اپنی سنن دارمی میں ذکر کی ہے، تو صاحب مشکات المصابی نے الفاظ ذکر نہیں کیے اس لیے کہ یہ سیم الفاظ ہیں، لیکن صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بجائے ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں، تو اس لیے اس کی بھی وضاحت کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث بھی سابقہ حدیث کی طرح صحیح ہے اور بقیہ وہی الفاظ ہیں جو حدیث 230 کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود سے، جبکہ یہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حدیث 232 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں احتیاط کا حکم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی، مجھ سے حدیث کے بارے میں بچو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے حدیث نہ بیان کیا کرو، وہ تو آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ،
ایک بھی حدیث ہو تو بیان کرو مجھ تک، لیکن ہو وہ موصول متصل صحیح۔ یہاں ہے کہ اتقوا الحدیث، حدیث بیان کرنے کے بارے میں مجھ سے، یعنی انی مجھ سے خوف رکھو، بچو، احتیاط برتو، معنی یہ ہے۔ اللہ مگر ما علمتم، وہ چیز جو تم جان لو، یقینی معلوم ہو جائے تم کو۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، تو بقیہ حدیث جو ہے وہ یہ حدیث متواتر حدیث کے حکم میں ہے، لیکن یہ اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم کے الفاظ جو ہیں یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ جو سند ہے وہ سند ضعیف ہے، لیکن باقی فمن کذب علی متعمدا یہ الگ جو حدیث ہے یہ صحت کی پیک پر ہے، یعنی انتہا پر، یہ ہم نے پڑھی بھی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بقول یہ حدیث تو حسن ہے، جبکہ حقیقت میں سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث میں الفاظ الا ما علمتم کا مطلب یہ ہے مگر وہ چیز کہ جس کی بابت تم پوری یقین یا ظن غالب کے ساتھ جان لو کہ یہ حدیث میری ہے تو پھر اسے بیان کر دو۔ الا ما علمتم کا معنی وگرنہ بچ جاؤ، توقف اختیار کرو، پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو اس کے بارے میں کہ تم اپنی حد تک مطمئن ہو جو کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ مسٹر گوگل جو ہے اس میں جو کچھ حدیث کے حوالے سے بھی ذکر ہوتا ہے، صحابہ کے آثار اور موقوف اور مقطوع حدیث بھی ہیں، تابعین کے اقوال آثار، ان کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم احتیاط برتیں، کہیں ان پر جھوٹ نہ آ جائے۔ حدیث 233 گزشتہ سے پیوستہ، یہ ہوئی حدیث 232 کا ایک حصہ ہے پچھلا، لیکن یہ ایک اور سند سے ہے۔ وَرَوَاهُ ابْنُ ماجہ عن ابن مسعود وجابر ولم یذکر، امام ابن ماجہ نے عبداللہ بن مسعود سے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث ذکر کی ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ولم یذکر اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ضعیف سند کے اعتبار سے، لیکن من حیث المفہوم ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ من کذب علی متعمدا والی حدیث جو ساتھ ہے وہ صحیح ہے۔ حدیث اعلیٰ صحیح ہے، بلکہ یہ متواتر حدیث ہے۔ سابقہ حدیث 232 میں الفاظ اتقوا الحدیث انی الا ما علمتم کے ساتھ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو جاتی ہے، کہ میں نے ذکر کر دیا اس کو بار بار، اب آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اتقوا الحدیث انی الا ما علمتم کے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں رہتی، لیکن باقی جو حدیث ہے یہ متواتر ہے۔ حدیث 234 قرآن حکیم کی بابت اپنی رائے یا بغیر تحقیق کے کچھ کہنے والا جہنمی ہے۔ ہاں جی، وہ تو بات تھی حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں۔ اب یہاں محدثین یا صاحب مشکات المصابیح یا امام بغوی جنہوں نے بھی اس کتاب کو مرتب فرمایا اپنے وقت میں اور حصہ ڈالا، انہوں نے یہ حدیث اب قرآن حکیم کے بارے میں بھی وہ لے آئے تاکہ اس بارے میں بھی انسان الرٹ رہے۔ یہ بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن، اور اسلام کا بنیادی ماخذ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر کے قلب اطہر پر اترا۔ قرآن حکیم کی بابت اپنی رائے یا بغیر تحقیق کچھ کہنے والا جہنمی ہے، استغفر اللہ علیہ باللہ۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، آپ کو ہم ماشاءاللہ قرآن کا ترجمہ بھی شیخ حافظ ڈاکٹر انس مدنی حافظہ اللہ پڑھا رہے ہیں، اور میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں جو کہ آپ کو حدیث کے سلسلے میں ابتدائی جو کتاب ہے وہ اللہ کی توفیق سے پڑھاتا ہوں۔ تو اسی غرض سے، اسی مقصد سے کہ جو بھی ہم دین کی بات کہیں کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اپنی ذہنی ذاتی رائے کے بجائے وہ جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اصل شریعت طاہرہ سے جو صحیح مسائل ہیں وہ ہم بتائیں، وہ سمجھیں، وہ سیکھیں۔
اپنی ذاتی رائے بغیر تحقیق کے کہہ دینا قرآن حکیم کے بارے میں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اگرچہ اللہ نے نہیں فرمایا اس کو، یا فرمایا ہے تو اس کا وہ مفہوم نہیں جو بیان کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس کی زد کہاں پڑتی ہے. کہنے والا جہنمی ہے. نیچے اس کی یہ دلیل ہے. وان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ، جس شخص نے قرآن کے بارے کی بابت اپنی رائے، ذاتی رائے جو ہے بغیر تحقیق کے کوئی بات کہہ دی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں من قال فی القرآن بغیر علم، برأیہ اور بغیر علم بات ایک ہی ہے. علم بھی سیکھا جاتا ہے، تو علم اگر ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے علم کی حد تک تحقیق کرے اور وہ بات کہہ دے قرآن کے بارے میں. تو پھر اگر اس میں خالص ہے نیت اس کی اور پوری اس نے تحقیق کی ہے، محنت کی ہے، تو پھر اگر وہ غلطی اس کے باوجود ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو اس کے اخلاص اور محنت پر ایک اجر ملے گا، 2 نہیں. اور اگر وہ بات صحیح حقیقت تک پہنچتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَلَهُ أَجْرٌ. تو اصل بات ساری اپنی علمی وسعت کی حد تک تحقیق، محنت، تگودو اور اخلاص، یہ شرط ہے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن میں بغیر علم کے، یعنی علم ہے نہیں اور علامہ فہمہ بنا ہوا ہے. آج کل ہمارے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ایسے ہی لوگ چھائے ہوئے ہیں، استغفر اللہ علیہ باللہ. اور جو حقیقی علماء ہیں صاحب علم و فضل جو جروکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ لوگ آگے نہیں آنے دیتے. اس حدیث کی سند ضعیف ہے. حدیث کے الفاظ قال فی القرآن برأیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بغیر کسی صحیح سند کے محض اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نقل کر دی جائے، تو یہ ہے قال فی القرآن برأیہ. حدیث 235 قرآن حکیم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہنے والا صحیح ہونے کے باوجود غلطی پر ہے. ہاں جی، یہ بھی بات ہے. قرآن حکیم کے بارے میں کسی آیت کے تفسیر یا اس کے مفہوم یا حقیقی معنی مطلب کے بارے میں کسی سے سوال کیا جائے تو وہ جانتا نہیں، لیکن بس اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ اٹکل پچو لگاتا ہے، اندازہ لگاتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کا اٹکل پچو اور اندازہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ مطلب غلطی سے بچ جاتا ہے لیکن وہ بات صحیح کہہ جاتا ہے. اس پر بھی اس کو غلطی ہے، وہ خطا پہ ہے، اس لیے کہ وہ تو اتفاق سے صحیح ہو گئی بات، لیکن جو اس نے طریقہ کار اپنایا ہے وہ غیر شرعی ہے، وہ گناہ ہے کہ بغیر تحقیق کے اور بغیر یقین کے اور ظن غالب کے اور پھر وہ اس کو اللہ کی طرف سپرد کر دے، اس اگر جانتا نہیں، علم نہیں تو کہہ دے واللہ عالم. وان جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ، جس شخص نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، ذاتی رائے سے، فاصاب، تو وہ حقیقت کو پا لیا اس نے، یعنی صحیح بات اس نے کہہ دی، فقد اخطا، اس کے باوجود وہ غلطی پر ہے، اس نے خطا کی. رواہ ترمذی و ابو داؤد. اس حدیث کی اسناد بھی ضعیف ہے. کہنے والے نے قرآن حکیم کے بارے میں بلا خوف و خطر اور بغیر تحقیق کے اپنی رائے پر عمل کیا ہے جو کہ گناہ ہے، اور صحیح بات کو اس نے محض اتفاق سے پایا ہے. جو صحیح بات ہوئی ہے وہ ایک اتفاق تھا. حدیث 236 قرآن حکیم کے بارے اختلاف اور جھگڑا کرنا کفر ہے. ہاں، جھگڑے سے مراد ہم بتائیں گے کیا ہے، فی الحال سن لیجئے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر، جھگڑا، مراء جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ، مجادلہ، اور پھر اس حد تک کہ اپنا وہ لوگ جو ہیں وہ ذاتی آراء جو ہیں اس میں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں، اللہ کی آیات کو کھلونا بنا لیں، اور یہ بس محض اپنی تختہ مشق بنا کر اللہ کی آیات کو
تو پھر وہ آپس میں جھگڑیں اور کہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ ہے، یہ آیتیں دو آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، علیہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس آیت کا وہ مفہوم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس بات کہہ رہا ہے۔ تو اب حقیقت کیا ہے؟ یہ جھگڑا چل رہا ہے، اس کی طرف نہیں آتے، تو یہ چیز جو ہے ان کو پھر لے جاتی گمراہی کی طرف، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو کھلونا بنایا یا تختہ مشق بنایا یا اپنی خواہشات کے اپنا سان پر چڑھا کر کہ آیات کو کرتے ہیں تعویل سے کرتے ہیں، آیا احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، یہ آیات کو کرتے ہیں تعویل سے پازند۔ اللہ اکبر۔ المراء فی القرآن کفر، تو ایسا جو ہے یہ کفر ہے، یہاں تک کہ معاملہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے جھگڑے سے کفر نہیں، لیکن اس سے یہاں مراد کیا ہے جھگڑے سے؟ اس حدیث کی سند ایک بالکل صحیح حسن ہے۔ حدیث میں قرآن کے بارے میں جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ساتھ جٹلانے کا قصد کرے، نعوذ باللہ، قرآن ہی کی سے دلیل لے کر قرآن کی آیات کی تکذیب کرے، جٹلائے، رد کرے، نگلیکٹ کرے، ریجیکٹ کرے، یعنی بعض آیات کو بعض دوسری آیات سے رد کرنے کی کوشش کرتا رہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ جبکہ اپنی ممکنہ کوشش کی حد تک قرآن حکیم کے مابین موافقت کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر مشکل بن جائے تو پھر اسے اپنی کم فہمی پر محمول کرتے ہوئے توقف اختیار کرے اور معاملے کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دے، سمجھے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ اعلم وعلم بذالک، جیسا کہ حروف مقطعات کے بارے میں کہہ دیا، اللہ عالم بمرادی بذالک، بس کوئی ضرورت نہیں ہے عقلی گھوڑے دوڑا کر اپنی آراء سے اس کے معنی اور مفہوم متعین کرنے کی۔ تو اگر اس حد تک علم ہے تو اہل علم و فضل سے رجوع کر کے اس گتھی کو سلجھائے، ادروائز اس کو چاہیے کہ میرا فہم اور علم اس حد تک نہیں جاتا، اور اس پہ توقف اختیار کرے اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، اسی میں بہتر ہے۔ حدیث 237، قرآن میں جھگڑنا قوموں کی ہلاکت کا سبب ہے، وہی جھگڑا وہی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اسی مفہوم سے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو سنا، یتدارعون فی القرآن، تدارع یتدارع، تفاعل جس میں مشارکت ہے، مشارکت کا خاصہ جانبین سے، وہ جھگڑ رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے قرآن کے بارے میں، قرآنی آیات کے بارے میں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم، یقیناً ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو تھے تم سے پہلے، بہذا، اسی جھگڑے کی بدولت، اسی انداز کی بدولت، اسی عمل کی بدولت، یعنی اللہ کی کتابوں کے بارے میں جھگڑنا، عمل کرتے نہیں اور جھگڑ رہے ہیں، بس توپیں گاڑی ہوئی ہیں جناب، سٹیج لگائے ہوئے ہیں، اور ادھر سے کوئی فائر داغ رہا ہے، ادھر سے فائر مار رہا ہے، اور عمل میں انتہائی پیچھے۔ ضربوا کتاب اللہ، انہوں نے نشانہ بنایا اللہ کی کتاب کو، بعدہ ببعد، بعد آیات کو بعض کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے انہوں نے آیات کو بیان کیا، ذکر کیا۔ وَإِنَّمَا نَزَلَ کتاب اللہ، اور بے شک رحمت للعالمین نے فرمایا کہ یقیناً نازل ہوئی ہے کتاب اللہ، اللہ کی یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے؟ یصدق بعضہ بعضا، کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرے۔ یہ تو سچائی بیان کرنے کے لیے اور سچائی کی وضاحت اور توثیق کرنے کے لیے ایک دوسرے کی آیات جوں پڑھتے چلے جاؤ گے، اللہ کی وحی ایک دوسرے کی موافقت کرتی چلی جائے گی۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن میں اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی طرف سے اتری ہوتی تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، اختلاف تو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو گویا اختلاف پیدا کرنا اور آیات کو ٹکرانا آپس میں، یہ دال مدل جو لوگ ہیں ان کی اپنی کم فہمی، کج فہمی تو ہو سکتی ہے، کج روی، اللہ کا کلام سچا ہی سچا ہے اور وہ صحیح اور درست ہے۔
وہ ایک دوسرے کی جو پڑھتے چلے جاؤ گے وہی الہی، ہاں پیغمبر پاک کی حدیث ہو یا اللہ کا کلام ہو، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے چلے جاتے ہیں۔ فلا تکذبوا بعدہ ببعض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی نہ جھٹلانا قرآن حکیم کی بعض آیات کو بعض کے ساتھ ٹکرا کر کہ فلاں فلاں کا رد کرتی ہے یا فلاں فلاں کے خلاف ہے۔ فما علمتم منہ، تو جو تم اس میں سے جان لو، فقولوا، تو یہ کہہ دو، وما جہلتم فقلوا الی عالمہ، جو بھی جان لو صحیح طریقے سے اس کی حقیقت کو پا لو کلام الہی سے، تو اس کو کہہ دو اور ببانگ طول کہو اور اس پہ عمل بھی کرو۔ وما جہل تم، جس بارے میں تم جاہل رہو، نہ پا سکو اس کی حقیقت کو عدم علم یا کج فہمی کم فہمی کی بنا پر، تو فاقلوا الی عالم ہی، تو اس کو منتقل کر دو کس طرف، اس آیت یا اس حکم یا اس وحی الہی کا جو قابل نزاع جو بنا ہوا ہے حصہ، اس کو عالم فاضل کی طرف منتقل، جو اس سے آپ میں سے جو بہت بڑا عالم ہو، فقیہ ہو یا اس کو جاننے والا ہو، یا اس سے مراد عالمی سے سر فہرست اللہ اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتاب اللہ سے تفسیر ہو جائے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث میں ابن ماجہ رحمہ اللہ کی سند حسن ہے، جبکہ بعد نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے، واللہ عالم۔ حدیث کے الفاظ فَقِلُوا إِلَىٰ عَالِمِهِ، تو اس کو جاننے والے کی طرف سونپ دو سے مراد سر فہرست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں، یا پھر علماء حق میں سے جو تم میں سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اسی طرح حدیث میں الفاظ ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض کا مطلب ہے کہ انہوں نے، یعنی جھگڑے کے دوران، جھگڑے عمل مقصود نہیں تھا، صرف جھگڑا تھا تاکہ عمل سے بچ جائیں، انہوں نے آیات میں تناقض ثابت کیا۔ آج دیکھتے ہیں نا آپ، بعد سیکولر اور دین سے بیزار لوگ میڈیا پہ آ کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی آیات کے درمیان شک پیدا کیا جائے، علماء کو ڈسکرج کیا جائے، ان کو بے عزت کیا جائے، تاکہ اللہ کا دین جو ہے ان کی احترام اور عزت لوگوں کے سامنے نہ رہے۔ تو حقیقت میں ان کا اہل دین سے نفرت، یہ دین سے نفرت کی عکاسی کرتا ہے، الیاذ باللہ۔ فلاں آیت کے مخالف ہے اور وہ اس کے مخالف ہے، اس طرح کے تناقض اور ان میں آپس میں تضاد جو ہے وہ واضح کر کے تو اللہ کی شریعت طاہرہ کو ان کے سامنے مختلفی بناتے ہیں، شکوک میں ڈالتے ہیں لوگوں کو۔ حدیث 238، قرآن حکیم 7 لغات یا قراءات پر نازل ہوا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف، قرآن حکیم اتارا گیا 7 حروف پر، لکل آیت، ان میں سے ہر آیت، منہا، اس قرآن حکیم کی ہر آیت کا ظہر، ایک ظاہر ہے، ظاہر، و بطن، اور ایک باطن ہے، ولکل حد، اور ہر ایک انتہا کے لیے، مطلع، ایک فہم ہے۔ قرآن مجید بحر بے کراں، اس کی گہرائی، اس کا فہم، اس طرف اشارہ ہے۔ تو حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن بہرحال علماء جو ہیں، علماء قراءات، وہ اس حدیث کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں 7 احرف سے مراد یا تو 7 لغات ہیں جو عرب، یعنی جس سے لغات سے مراد یہاں لہجے ہیں، 7 لہجے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک زبان ہوتی ہے تو اس کے کئی ایک لہجے، آج بھی عربی زبان مختلف ملکوں میں مختلف لہجوں کے ساتھ بولی جاتی ہے، ہوتی عربی زبان ہی ہے لیکن کوئی کسی انداز سے بول رہا ہے، وہ کسی انداز سے۔ اس وقت بھی قبائل میں عرب کے اندر عربی زبان کے لہجے تھے، لغات، تو وہ مشہور بھی ہوئے تھے، مشہور بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لہجوں کے ساتھ ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ بدوی انداز اپنا ہوتا تھا، شہری انداز اپنا ہوتا تھا۔ عرب میں فصاحت و بلاغت میں یہ 7 لغات مشہور تھیں، اور وہ یہ ہیں، مثلا لغت قریش، قرآن نازل القرآن والا لغت قریش، قریش کی لغت پر قرآن نازل ہوا۔ اس طرح لغت طے، بنو طے قبیلہ تھا یہ اپنا، جو کہ آتم تائی کا اپنا قبیلہ تھا اپنا۔ اسی طرح بنو حوازن اور ثقیف، یہ جو طائف والے تھے، ان کا اپنا ایک لہجہ تھا۔ اہل یمن کا اپنا لہجہ تھا، بنو حذیل کا
اپنا اور بنو تمیم کا اپنے لہجات تھے، عربی زبان ساری عربی بولتے تھے، یا تو قرآن مجید ان ساری لغات کو احاطہ کیے ہوئے تھا، شامل تھا، یا پھر عزیز طلبہ ان سب عروف سے مراد 7 قراتیں ہیں جو کہ قراء سبا پڑھتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں آج کل ماشاءاللہ آپ کے جو ڈاکٹر حمزہ مدنی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں علم میں برکت دے، تو ماشاءاللہ انہوں نے اس پر اپنا نمبر بھی نکالے ہیں، تو ان ڈیٹیل وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ ہیں، یہ نا لکل منہا ظہر و بطن، قرآن کے ظاہر سے مراد اس کے ظاہری الفاظ، اور قرآن کے باطن سے مراد بطن سے مراد ہے قرآن کریم کے معنی، یعنی ان کی گہرائی کو، ہر جو لفظ ہے ظاہری اس کے اندر کتنی گہرائی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کا کلام ہے، حقیقت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث میں کلمہ حد کا معنی طرف اور انتہا ہے، یعنی ایک طرف ایک چیز کی انتہا، آخری حد، آخری کنارہ، جبکہ کلمہ مطلع سے مراد قرآن مجید کا حقیقی فہم اور سمجھ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والے اس کے معنی یعنی پر اس کے معنی کھلتے چلے جاتے ہیں، جو غور تو رسول اللہ رب العالمین بار بار قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی دعوت۔ حدیث 239 علم 3 ہیں، محکم آیت یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثہ، آپ نے فرمایا کہ علم 3 ہیں، یا علم سے مراد دینی علوم، ویسے تو بہت زیادہ علوم ہیں، ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں جو خاص طور پر ہیں دینی حوالے سے وہ 3 ہیں۔ آیت المحکمہ، محکم ٹھوس واضح کلیئر آیتیں، اور سنت قائمہ، یا وہ سنت، وہ حدیث، پیغمبر پاک کے اقوال، افعال، تقریرات جو کہ صحیح سند کے ساتھ مضبوط ہیں، محفوظ ہیں اور قائم دائم ہیں، روشن واضح سورج کی طرح۔ اور فریضۃ عادلہ، یا فریضہ عادلہ ہے، اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، وما کان سوا ذلک فهو فضل، تو اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ زائد ہے۔ زائد سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ 3 علوم اگر آپ اس پر دسترس یا اس پر آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں علم، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بقیہ اور چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی، یہ معنی ہے۔ رواه ابو داود و ابن ماجہ۔ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، لیکن حدیث میں من حیث المفہوم یہ حدیث جو ہے یہ عام ذکر کی جاتی ہے، اور اس میں جو ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، علم ثلاثت، مراد دین کے علم 3 ہیں مراد، اور علم نہیں مراد۔ اور آیت محکمہ وہ آیت جو منسوخ نہ ہو، یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جیسے بالکل نماز قائم کرو، نماز اور زکوٰۃ دو، تو یہ کلیئر ہے بالکل سورج سے بھی اور واضح ہے، اور اس کا کوئی اور معنی بھی نہیں ہو سکتا کہ نماز سے معنی جیسے پروید نے لغوی معنی لے کر اور اسی طرح زکوٰۃ کے منکرین بدبخت ہیں بعض اسلام مسلمانوں کے اندر ہی، انہوں نے زکوٰۃ کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کی ہے اپنی ذاتی رائے کے مطابق حدیث سے ہٹ کر۔ تو یہ سب جو ہیں یہ باطل آراء ہیں اور فاسد اور گمراہی کے سارے جتنے بھی ہیں ایشوز ہیں۔ تو وہ آیت ہے آیت محکمہ جو منسوخ نہ ہو، حکم اس کا اسی طرح باقی ہو، عمل کے اعتبار سے بھی، تلاوت کے اعتبار سے بھی، اور ایک معنی کے علاوہ دوسرے کا احتمال بھی نہ ہو، ایک معنی واضح کلیئر ہے کہ نماز پڑھو۔ سنت قائمہ یعنی احادیث کی حفاظت متون اور اسناد کے ساتھ ثابت ہو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کے متن بھی اور اس کا جو چینز ہیں وہ بھی یہ ساری محفوظ ہوں۔ فریضہ عادلہ وہ اجماع و قیاس ہیں، یعنی کتاب و سنت جو اصل ماخذ ہیں، ان سے پھر آگے قیاس اور اجماع وہ جنم لیتے ہیں جو براہ راست کتاب و سنت سے ہوں، ماخوذ ہوں۔ تو اٹکل پٹو سے یہ چیزیں جو ہیں نا بالکل صاف اور واضح ہونی چاہیے، اور براہ راست کتاب و سنت سے یہ ماخوذ ہوں، تو یہ بھی پھر ان پر بھی عمل کرنا جو ہے واجب ہوتا ہے، اور اس کو بھی فریضہ کہتے ہیں، اس لیے فریضہ عادلہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی عمل واجب ہے، اس لیے فریضہ عادلہ کہا۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقص الا امیر، نہیں قصہ بیان کرتا مگر ایک تو امیر او معمور، یا وہ شخص جس کو امیر مقرر کرے منتخب کرے وقت کا حاکم، او مختال یا متکبر شخص۔ یہ تینوں جو ہیں یہ یعنی نصیحت یا وعد یا اس قسم کا کام ان تینوں سے، تین قسم کے لوگوں سے صادر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کی اسناد حسن درجہ کا احتمال رکھتی ہیں مگر حدیث صحیح ہے۔ حدیث میں قصہ بیان کرنے سے مراد وعد و نصیحت کرنا ہے، یا کہ دین کے معاملے میں وعد و نصیحت جس کا حکم ہوا ہے۔ اور تیسرا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل صرف تین اشخاص سے ہی صادر ہوتا ہے عام حالات میں۔ دو تو حق پر ہیں، یعنی امیر اور معمور دونوں حق پر ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ واعظ بیان کریں، وہی واعظ یعنی قصے وعد و نصیحت کریں، بیان کریں، یعنی امیر اور معمور۔ اور جو متکبر ہے مختال، وہ اس کا حق نہیں رکھتا، اور حاکم اگر خود نہ کر سکے تو پھر علماء میں سے جو متقی ہوگا وہ حاکم خود اس عالم کو مقرر کر دے گا اس نصیحت کے لیے یا واعظ کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دینی جو رہنمائی ہے خاص طور پر اس کے لیے۔ حدیث 241 گزشتہ سے پیوستہ یہ حدیث، یہ رواہ دارمی عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، اس روایت سے بھی، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ وفی روایت ہی، اور اس روایت میں عمر بن شعیب عن جدہ سے جو ہے امام دارمی نے ذکر کی ہے اپنی سنن میں، او مراعن کے بدلے، یعنی جو الفاظ ہیں او مراعن سے مراد یہ ہے متکبر شخص، آنا جگڑالو شخص، مراع ریاکار، مراعن سے مراد وہ شخص ہے جو ریاکار ہو، دکھلاوا کرنے والا، بدلہ او مختال۔ تو امام دارمی نے جو اپنی سنن دارمی میں حدیث روایت کی ہے عمر بن شعیب بن ابی عن جدہ سے، اس میں مختال کے بجائے مراعن کے الفاظ ہیں۔ ایک تیسرا وہ شخص ہے جو کہ قصہ بیان یعنی وعظ نصیحت کرتا ہے جو ریاکار ہوتا ہے۔ ریاکار جو ہے وہ یا متکبر، دونوں کو حق حاصل نہیں کہ وہ، کیونکہ پھر وہ اثر ہی ختم ہو جائے گا، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے۔ امیر اور معمور جو ہیں وہ اس سے الگ معاملہ ہے، کیونکہ امیر جو ہے اس کو اپنے رعایا کی فلاح مقصود ہوتی ہے، اصلاح مقصود ہوتی ہے، اور امیر پھر معمور کو کوئی عالم دین ہو یا مبلغ ہو یا حق کا عادم اس کو مقرر کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی حسن درجہ کی ہے، واللہ عالم۔ حدیث 242 صاحب علم و فضل امین ہے، اللہ نے علم دیا ہو نا جس کو، اور فقہ کا علم دیا ہو، شریعت کا، شریعت طاہرہ کا، اللہ آپ کو علم سے نوازے، حقیقی صحیح علم سے، تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی علم کے بارے میں آپ کے پاس چیز ہو آپ اس کے امین ہیں، اور اس میں بالکل خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے، اس علم کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتا بغیر علم، جس مفتی نے بھی بغیر علم کے فتویٰ دیا، من افتا بغیر علم کان اثمہ، تو اس کا گناہ علی من افتاہ، اس شخص پر ہوگا جس کو اس نے فتویٰ دیا، ظاہر ہے وہ آگے اس کو صحیح سمجھ کے اس پر عمل کرے گا تو وہ تو مارا گیا، لیکن جس کو فتویٰ دیا گیا وہ بچ سکتا ہے، اس کے پاس عذر شرعی ہے، کیونکہ وہ تو عامی آدمی ہے، سارا قصور اپنا بھی گناہ اور اس کا بھی گناہ وہ یہ مفتی اپنے سر پہ لے گا، علیہ باللہ، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ومن اشار علی اخیہ، اور جس نے مشورہ دیا اپنے بھائی کو، بامر ایسے معاملے کا کہ یعلم، وہ جانتا ہے کہ ان رشد فی غیرہ، کہ بھلائی اس کے علاوہ مشورے میں ہے۔ اسی طرح جس شخص نے، جس سے کوئی مشورہ طلب کیا گیا اور اس نے مشورہ دیا اپنے بھائی کو ایسے معاملے کا کہ وہ جانتا بھی ہو کہ اصل اس کے لیے بھلائی اور بہتری دوسرے معاملے میں ہے، اس معاملے میں نہیں، لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود وہ اس کو اس بارے میں مشورہ دے دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں، تو فقد خانہ، تو گویا کہ اس نے اس اپنے بھائی کی خیانت کی، اس مشورے کے بارے میں اس نے اس کی خیانت کا مرتکب ہوا۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔
عالم فتویٰ دینے پر امین ہے اور جس سے مشورہ لیا جائے وہ صحیح مشورہ دینے پر امین ہے، ورنہ یہ دونوں بدترین خیانت کے مرتکب ہوں گے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ تعالی۔ اور عالم کو چاہیے کہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر وہ آگے سے یہ کہہ دے واللہ تعالی عالم بالصواب، اور توقف اختیار کرے۔ سب سے بہتر یہی ہے، واللہ عالم کہنا یہ نصف العلم ہے، ہاف آف دا نالج۔ حدیث 43، کسی کو مغالطہ دینا منع ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسے معاملات سے کہ جو لوگوں میں غلط فہمی پیدا کریں اور لوگوں کو غلطیوں کا شکار کر دیں۔ ایسے معاملات، پیچیدہ معاملات جو کلیئر نہیں ہیں، جن کے اندر پیچ ہے اور جن کے اندر خم ہیں، جن کی حقیقت واضح اور کلیئر نہیں، تو ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ بعض محققین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، البتہ بعض دیگر کا یہ کہنا ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن سعد کو امام ابن حبان رحمہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے ثقہ نہیں کہا، اور امام ساجی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں اہل شام نے ضعیف قرار دیا ہے عبداللہ بن سعد کو۔ تو اس کی سند میں عبداللہ بن سعد ہیں، لیکن جب کہ بعد نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، کوئی ضعف اتنا شدید نہیں۔ امام ابن حبان نے کے علاوہ امام ابن حبان نے اس کو ضعیف بہرحال ثقہ کہا ہے، اس کے علاوہ اور دیگر جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ثقہ نہیں کہا ہے۔ تو بہرحال اختلاف ہے اس بارے میں، واللہ اعلم بالصواب۔ کہا جاتا ہے کہ مسئلۃ غلوط، حدیث میں الفاظ ہے نا غلوطات، اللہ کے رسول نے غلوطات سے منع کیا، تو وہ لفظ ہے، کہا جاتا ہے مسئلۃ غلوط، وہ مسئلہ جو بہت پیچیدہ ہو، اور اغلوطات لفظ اغلوطہ کی جمع ہے، اغلوطہ، اغلوطتان، اغلوطات، تثنیہ جمع، اور اس کی جمع آگے پھر اغالیط بھی آتی ہے، جس سے مراد وہ مبہم اور پیچیدہ مسائل جن سے کسی آدمی کو غلطی میں ڈالا جائے۔ جیسے بسا اوقات وہ لوگ آ کے نا جان بوجھ کے بڑے عجیب عجیب سوچ کے سوالات لاتے ہیں دین کے معاملے میں، تاکہ علماء ان کو ڈسہارٹ کیا جائے، ڈسکریج کیا جائے لوگوں کے سامنے، اور انہیں اپنا اس کی پیچیدگی میں ڈال دیا جائے انہیں، ان بیچاروں کو۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ اس انتہائی بد نیتی سے کہ کس قدر یہ ایک احمقانہ اور غلط اور انسانیت سے گری یہ ایک حرکت ہے کہ کسی عالم دین سے پیچیدہ کو مسئلہ لے کر آگے کہنا کہ جی بڑے عجیب عجیب سوالات، جی وہ جو جنت میں جو آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ جی ولا تقربا هذه الشجرۃ تھا، تو وہ درخت کون سا درخت تھا، وہ دانا کیا تھا، وہ دانا کیا تھا؟ وہ نوح علیہ السلام جو تھے انہوں نے جو کشتی بنائی، تو وہ کشتی کون سی لکڑی تھی، کس لکڑی کی بنائی گئی؟ جو اصحاب کہف جو تھے نا، ان کے کتے کا بڑا ذکر آتا ہے، وہ کتا کس نسل کا تھا، بھولی تھا یا گلٹریا تھا؟ اس قسم کے الفاظ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو ذکر کیا بڑی وضاحت کے ساتھ۔ تو یہ اس قسم کے جو کہ نیتیں بد ہیں، اور کوئی دین کے معاملے میں ایسے لوگوں کا صرف عمل سے بچنے کے لیے، والعیاذ باللہ۔ تو آتے ہیں عزیز طلبہ، آج کے جو سبق کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں آپ کے لیے، آپ ان کو لکھ لیجئے، اور پھر انشاءاللہ اللہ کے نام سے اختتام کرتے ہیں اس درس کا۔ حدیث کے الفاظ نضر اللہ بدن کا کیا مطلب ہے؟ حدیث 232 میں الفاظ الا ما علمتم کا آپ کیا مطلب لے سکتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ قال فی القرآن برأیہ کا کیا مفہوم ہے؟ حدیث 236 میں قرآن کے بارے میں جھگڑنے سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے الفاظ فَقُلُوا إِلَىٰ عَالِمِهِ فَقِلُوهُ قِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، تو اس کو جاننے والے کی طرف سونپ دو کی وضاحت مطلوب ہے۔ حدیث 238 میں سبعۃ احرف سے کیا مراد ہے؟ حدیث 239 میں العلم ثلاثۃ سے کون سے 3 علوم مراد ہیں؟
درج ذیل الفاظ کی وضاحت کریں۔ آیت محکمہ، سنت قائمہ، فریضہ عادلہ، اور اس طرح حدیث 240 میں قصہ بیان کرنے سے کیا مراد لیا گیا ہے، اور حدیث 243 کے حوالے سے لفظ اغلوطات کا مفہوم بیان کریں، اغلوطات کی وضاحت کریں۔ وَهَذَا مَا عِندِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ اس کے ساتھ ہم آج کے اس درس کا کل تک کے لیے اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ هَذَا مَا عِندِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔